درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام، نفرت دلوں سے مٹاتا ہے ہمارا اسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے ایک بار پھر ہم بڑا ہی پیارا سلسلہ، خوبصورت سلسلہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر خدمت ہوئے ہیں، جس کا نام ہے محبت کی زبان۔ اس سلسلے کے اندر آپ سیکھتے ہیں کہ گفتگو کس طرح اچھی کی جائے، گفتگو کا انداز کس طریقے سے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اپنی گفتگو کو کس طریقے سے ہم باکمال بنا سکتے ہیں، وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے پرنسپل ہیں جو گفتگو میں اگر شامل کر لیے جائیں تو گفتگو اچھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر کئی سارے اصول سیکھے، سمجھے اور جانے۔ اس ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ گزشتہ ایپیسوڈز کی طرح کاپی اور پینسل کے ساتھ حاضر ہو گئے ہوں گے، اور کاپی اور پینسل کو اٹھا بھی لیا ہوگا، لکھنا بھی اسٹارٹ کر دیا ہوگا۔ ہم اپنے مہمان سے پوچھنا چاہیں گے کہ شان بھائی یہ بتائیں، آج اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کون سا اصول ڈسکس کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ ہمارا سلسلہ گفتگو کے حوالے سے جاری ہے۔ آج جس رول پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ٹاپک اتنا اہم ہے، اور یوں سمجھ لیجیے کہ اگر ہم عمل کر لیں تو بہت سارے گناہوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، وہ اتنا اہم ہے۔ جی ہاں، وہ ہے جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ گیو دا کمپلیٹ اینڈ سینسیئر ایکسپلینیشن، یعنی کہ مکمل اور سچویشن کے مطابق صحیح وضاحت دیجیے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ کہیں پر ہمیں بسا اوقات بہت ساری چیزوں میں ضرورت پڑتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پہ وضاحت دینا چاہیے، اور مکمل وضاحت دینا چاہیے، ادھوری وضاحت نہیں دینا چاہیے۔ تو وہاں پر وضاحت دے کر آپ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ لیکن یعنی آج کے ایپیسوڈ میں آپ اس اصول پہ گفتگو کرنے والے ہیں کہ آپ اپنی گفتگو میں مکمل وضاحت دینا، اس کو شامل کر لیجیے۔ مکمل وضاحت دی جائے اور سچویشن کے مطابق صحیح وضاحت دی جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کام دیا جاتا ہے اور وہ لوگ بہانہ کرتے ہیں کسی چیز کا کہ یہ نہیں ہو پایا، یا یہ کوئی کام ذمہ لگایا کہ آپ کو یہ کام کر کے لانا ہے، یا کسی کمپنی میں کسی کو کام دیا ان کے باس نے کہ یہ پی پی ٹی بنا کے لانی ہے فلاں ٹائم تک، لیکن وہ نہیں بنا کے لا پائے۔ اب اس کے بعد میں وہ بہانے کرنے لگے کہ یہ ہو گیا تھا، وہ آ گیا تھا، گھر پہ مہمان آ گئے تھے، بہانے کرنے لگے۔ تو جو ایکچول بات ہے، جو صحیح بات ہے، جو بالکل درست ریزن ہے، آپ وہ بتائیے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ اور نقصان تو بہت سارے ہیں وضاحت صحیح نہ دینے کی وجہ سے۔ نقصان کیا ہے؟ تو اس میں یعنی اسی کے تحت دو باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ وضاحت بالکل نہ دینا، اس کی کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر وضاحت تو دی لیکن دی غلط، صحیح وضاحت نہ دی، آپ نے بہانے بنا دیے، دونوں کا نقصانات ہیں۔ تو اگر وضاحت دی ہے، بہانے بنا دیے، یعنی جس کو عام طور سے کہا جاتا ہے فارسی میں عذر لنگ اور انگلش میں لیم ایکسکیوز، یعنی لیم ایکسکیوزز سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ جی۔ ہاں، اب اس میں ہم اگر اس پر بات کریں کہ وضاحت تو دی لیکن صحیح نہیں دی، بلکہ غلط وضاحت دی، بہانہ دیا، اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کسی کمپنی میں کسی کو صبح 8 بجے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کسی وجہ سے 8:30 یا 9 بجے پہنچا۔ اب اس کو باس نے بلا لیا کہ بھئی آپ کا آنے کا ٹائم 8 بجے تھا، آپ 8:30 یا 9 بجے کیوں آئے، لیٹ کیوں آئے؟ اب وہ بہانے کرنے لگا کہ یہ ہو گیا تھا، اور میں گھر پہ کوئی مہمان آ گئے تھے، اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا، کچھ بھی بہانہ کرنے لگا۔ حالانکہ ہوا یہ کہ اگر اس باس کا اور اس شخص کا کمپنی میں آنے کا ایک ہی راستہ تھا،
ٹھیک ہے. اب جب وہ شخص آنے لگا تو آنے کے بعد باس نے دیکھ لیا کہ یہاں کس وجہ سے یہ رکا ہوا ہے. یہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر کسی دوستوں سے باتیں کر رہا تھا اور مجھ سے آ کے یہ بول رہا ہے کہ گھر پہ مہمان آ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو باس کی نظر میں بھی آپ گر گئے, اس کے دل میں آپ کا جو اعتماد تھا وہ اعتماد بھی اٹھ گیا. اب آئندہ ہو سکتا ہے آپ کو پر کوئی اعتماد والی بات بھی آپ کو نہ بتائے جس پر آپ وہ اعتماد کر سکے. تو اس کا نقصان ایک کیا ہوا کہ آپ اپنے باس کی نظر میں آپ گر گئے. ناظرین, گفتگو چل رہی تھی گیو دا کمپلیٹ اینڈ سنسیئر ایکسپلینیشن. گفتگو کو اچھا بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب کسی کے کورٹ میں کھڑے ہوں, کورٹ کا مطلب عدالت ہی ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ جو عدالت ایک سمجھی جاتی ہے وہی عدالت نہیں ہوتی. فار ایگزامپل آپ کسی کے آفس کورٹ میں کھڑے ہیں اور وہ آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ کا باس ہے, آپ کا نگران ہے, آپ کا لیڈر ہے, وہ آپ سے سوال کر رہا ہے. آپ آج آئے تو ہیں لیکن آپ وقت سے لیٹ ہو گئے ہیں. تو اب یہ نہ کہیں کہ کیا کروں, راستے میں گاڑی میں پنچر ہو گیا تھا, حالانکہ ایسا نہیں تھا. آج تو آپ سو کر ہی لیٹ اٹھے تھے, آج تو آپ جاگے ہی دیر سے تھے. تو جو ایکچوئل فیکٹ بیس بات ہے نا, وہی بات آپ اپنے باس کو بتائیں, ایک سنسیئر ایکسپلینیشن آپ کریں تاکہ آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو اور آپ جھوٹ نہ بول سکیں. اس لیے کہ بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے, لیم ایکسکیوز کرتا ہے, لنگڑے عذر بتاتا ہے, اونچی نیچے عذر بتاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ میں اس کا ذہنی سکون بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے گیسٹ سے پوچھنا چاہوں گا, اچھا یہ بتائیے گا, ہم نے صحیح بات اگر بتا دی اور میں 3 دن تک لیٹ آیا اور آپ نے ہمیں سکھایا تھا اپنے سلسلے کے اندر, اپنے پروگرام کے اندر, کہ بات آپ کو سچی بتا دینی ہے. میں 3 دن گیا اور 3 دن میں لیٹ تھا, میں نے کہا میری سستی تھی, میری سستی تھی, میری سستی تھی, تو پھر میرا باس تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. جی, اس میں 2 طریقے کی باتیں ہیں. جی, ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کو جو آپ کے ذمے کو کام لگایا گیا ہے تو آپ کو سستی کی وجہ سے, اگر واقعی آپ سستی کی وجہ, آپ سچ بول رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن سستی کی وجہ سے آپ 1 دن لیٹ ہو گئے اور آپ نے سچ بول دیا کہ میری سستی ہو گئی, میں لیٹ اٹھا, تو کل میں انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ٹائم پر ہی آؤں گا, تو ٹھیک ہے, بات کلیئر ہو گئی. لیکن اگر آپ نے 2 تیسرے 3 دن تک آپ ایسے ہی کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی مینیجر ہوگا وہ اپنی کمپنی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے. ایسے کام کرنے والے جو اتنے سست ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ناراض تو ہونا ہی ہونا ہے اس کو. لیکن اگر وہ بتائے سچ بتا کر, 1 مرتبہ 2 مرتبہ غلطی ہو گئی تو سچ بتائے, اور سچ بتانے کے بعد مکمل پھر آگے اس غلطی کو نہ کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے. جی, جی, ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر انہوں نے کوئی بہانہ بنایا اور باس کو معلوم تھا کہ اس نے غلط کیا تو آپ کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیشہ ایک بات اس میں اور ہے نا شان بھائی, ہم اگر جھوٹ بول دیتے ہیں تو وقتی طور سے تو ہم بچ جاتے ہیں, صحیح, لیکن دل ہمارا بار بار کہہ رہا ہوتا کہیں باس نے دیکھ نہ لیا ہو, بالکل ایسا ہے, کہیں یہ نہ ہو گیا ہو, جی جی جی, کہیں میرا بچہ نہ بتا دے کہ ابو تو لیٹ سے آج اٹھے تھے. ایسا ہی, تو اس طرح کی چیزیں, یعنی اگر ہم عذر بتاتے ہیں اور واضح بات, صحیح بات نہیں کر پاتے ہیں تو ہم خود بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. بالکل اس کا یہ نقصان ہے. نقصان میں سے یہ شمار کیا جاتا ہے کہ دماغ پر بوجھ اس کے ہو جاتا ہے, اور اس کا اندرونی طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ وہ بوجھ میں جب رہے گا تو فکر میں رہے گا. اب باس نے بول دیا ٹھیک ہے چلو اب جاؤ, اب وہ اپنے کیبن میں آ گیا, اب کام کرنے لگا, دماغ میں وہی بات ہے میں جھوٹ بول کے آیا ہوں, جھوٹ بول کے آیا ہوں. سچ بات کہہ دیتا, چلو ڈانٹ دیتا, ڈانٹ سن لی, اب لیکن آپ ہو اب مطمئن کہ میں نے سچ بات بولی بھی, اب آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں آئے گی کہ میں نے جھوٹ بولا ہوا ہے, کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے, کوئی بتا نہ دے, میرے ساتھ جو تھا ریسٹورنٹ میں کھا رہا تھا کوئی وہ نہ اس سے باس اس سے پوچھ لے اور پھر میں جھوٹ پکڑا جاؤں. تو آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں میں نے سچ بولا ہے, اب میں ٹھیک. اچھا, یہ بات تو آپ نے باس کے حوالے سے بتائی. عام طور سے ہم جب سوسائٹی میں رہتے ہیں نا شان بھائی, تو ہوتا یہ ہے کہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیر تک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, صحیح, دیر تک باتیں کر رہے ہوتے ہیں. گھر سے فون آیا بچوں کی امی کا, اچھا کہ کہاں ہیں, ہاں, تو ہم نے ان کو بول دیا نہیں بس ابھی روڈ پہ آ رہا ہوں. ایسا بہت ہوتا ہے. تو کیا ہمیں صرف باس کے سامنے ہی کمپلیٹ اینڈ سنسیئر ایکسپلینیشن کرنا ہے, یا پھر یہ اصول ہر ایک کے لیے برابر ہے؟ جی بالکل, یہ ہر ایک کے لیے برابر ہے. کہ یہ تو آپ نے ایک مثال دی, اور مثالیں بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی کا آپ کام کرتے ہیں اور اس نے فون پہ کوئی آرڈر دیا کہ بھئی آپ نے مال بھیجا کہ نہیں بھیجا آپ نے, ٹھیک ہے, بھیجا یا نہیں بھیجا, تو آپ نے بولا کہ ہاں میں نے بھیج دیا ہے بس وہ راستے میں ہوگا, حالانکہ وہ مال آپ کی فیکٹری میں ہی تھا, ابھی بھیجا نہیں ہے.
بھیجا نہیں ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں منع کر دوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آرڈر ہی کینسل کر دے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں. یاد رکھیے سچ نجات دلانے والا ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صادق و امین رہے, سچ بولنے والے رہے, امانت دار رہے. بلکہ آپ تو مشہور ہی اس اعتبار سے بھی تھے کہ آپ صادق و امین ہیں. وہاں کے مکہ شریف کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو صادق ہے اور امین ہے. یعنی اگر آپ ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں گے نا, جھوٹ نہیں بولیں گے, بہانہ نہیں بنائیں گے, تو آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ جو کہتا ہے نا ہمیشہ سچ ہی کہتا ہے. کبھی کچھ غلطی ہو گئی آپ نے لیکن آپ نے وہ بتا دیا تو ہم دل میں یہ نہیں سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے یہ بہانہ کر رہا ہو, نہیں, بلکہ آپ کے بارے میں یہی آئے گا کہ یہ ہمیشہ یہ سچ ہی بولتا ہے, ابھی بھی سچ ہی بول رہا آپ کی ہوگا. اس بات سے مجھے یاد آ گیا, وہ کہا جاتا ہے نا الصدق ینجی ہاں, والکذب یہلک. بالکل یعنی سچ جو ہوتا ہے یہ نجات دے دیتا ہے اور جھوٹ جو ہوتا ہے نا یہ ہلاک کر دیتا ہے. ناظرین اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا کہ سچ جو ہوتا ہے نا وہ نجات دے دیتا ہے, اور ایک بار اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے نا پھر آپ اس جھوٹ کے وبال میں ایسا گرفتار ہوں گے کہ آپ اپنے مالک کا, اپنے باس کا, اپنے نگران کا اعتماد کھو دیں گے. اور جب آپ اعتماد کھو دیں گے نا تو آپ کی شخصیت غیر معتبر ہو جائے گی, پھر آپ سے لوگ بچیں گے. بھئی اس کی بات کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, اسے ہم بات کیسے کریں. وہ ایک بڑا پیارا واقعہ ہم نے جب بچے تھے چھوٹے چھوٹے, اچھا, تو وہ ایک کتاب آتی ہے تعمیر ادب نام سے, جی آپ نے بھی پڑھی ہوگی غالباً. تو اس میں ایک واقعہ تھا ایک بچے کا. وہ یہ تھا کہ جو ہے نا بچہ گاؤں کے باہر آیا اور آنے کے بعد وہ چلایا بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا. اب گاؤں جو جنگل میں تھا وہ چلا رہا ہے جنگل سے, اب گاؤں والے سب دوڑے بچانے کے لیے. بھئی ایک بچے کی آواز ہے, ہر کسی کے دل میں رحم آ جاتا ہے. جب وہ دوڑے نا بچانے کے لیے, اب وہ جا کے ہنس رہا ہے, اچھا, اب تو بھیڑیا آئی نہیں, اب تو بھیڑیا آئی نہیں, بیوقوف بنا دیا, اور وہ ہنس رہا ہے. چلیں کوئی بات نہیں, لوگ چلے گئے. دوسرے دن پھر اس نے یہ کام کیا, اچھا, پھر چلایا بھیڑیا بھیڑیا. تو کچھ لوگ آگے پیچھے بھی ہوئے لیکن کچھ نے کہا بھئی ہو سکتا ہے آج واقعی آ گیا ہو, چلو چلتے ہیں. پھر وہ مسکرا دیا, اچھا, بولے اس بار بھی کچھ نہیں تھا. تیسرے دن حقیقت میں بھیڑیا آ گیا. اوہ, اب اس نے چلایا بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا. لوگ سوچ رہے ہیں بھئی یہ تو بیوقوف بنا رہا ہے, 2 دن ہو گئے اس کو بیوقوف بناتے بناتے. اب یہ بار بار بیوقوف بنایا جا رہا ہے, اب ہر کوئی اس کے جھانسے میں نہیں آئے گا. اب وہ لوگ گئے نہیں, ہوا یہ کہ بھیڑیے نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ. تو دیکھیں وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ سچائی, جو آپ نے فرمایا سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ ہم جو ہے نا ہم سچ بولیں گے اگر, تو کبھی ایسا ہوگا کہ سامنے والا شخص ہے وہ مان لے گا, لیکن اگر ہم ہمیشہ بہانہ بناتے رہیں گے اور تو لوگوں میں مشہور ہو جائے گا. کبھی آپ سچ بھی بول رہے ہوں گے نا پھر بھی یہی لگے گا کہ یہ بہانہ بنا. ایک جیسا کہ ایک بچہ تھا اور وہ ادارے میں پڑھنے والا تھا. اب وہ جب بھی آتا چھٹی لینے کے لیے, بچے آتے ہیں چھٹی لینے کے لیے, اس نے کہا کہ میرے چاچا کا انتقال ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, اس نے کہا چاچا کا انتقال ہو گیا. تو وہاں کے جو استاد صاحب تھے, ان کے ٹیچر تھے, وہ بہت افسوس ہوئے. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلے, چھٹی دے دی ان کو. اور کچھ دنوں کے بعد میں انہوں نے ان کے گھر پہ خیریت کے لیے اور ان کی اس کے لیے تعزیت کے لیے فون کیا کہ میں ان کے بچے کے والد صاحب سے بات تو کر لیتا ہوں کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے, بچے کے چاچا کا انتقال ہوا. اب انہوں نے فون کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے بہت افسوس ہوا کہ زید بھائی کے چاچا آپ کے بھائی جان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے کہا ہے میرے تو کوئی بھائی کا انتقال نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ مجھے تو ابھی 2 دن پہلے چھٹی لے کر گیا ہے آپ کا بیٹا اسی بات پر کہ ان کے چاچا کا انتقال ہو چکا ہے. تو وہ کہہ رہے نہیں ایسا کچھ نہیں, میرے تو بھائی زندہ ہے اور وہ تو ابھی کام پہ گیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو اب ٹھیک ہے, یہ انہوں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے, وہ ایسے بول کے گئے ہیں, اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. اب وہ فون انہوں نے کاٹ دیا. اب دونوں طرف نقصان ہوا. اس بچے کے بارے میں اس والد صاحب نے بھی کیا سوچا کہ جھوٹ بول کر آیا ہے, والد صاحب کی نظر میں بھی وہ گر گیا, اور استاد کی نظر میں بھی وہ گر گیا کہ یہ جھوٹ بول کر گیا. اب جو ہے اگلی بار اگر وہ آتا ہے اور واقعی اگر اس کے چاچا کا انتقال ہوگا تو اب آپ بتائیے کہ ذہن میں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہاں, پرنسپل صاحب چھٹی دینے سے پہلے سوچیں گے اس کے بارے میں کہ اس کو میں چھٹی دوں یا نہیں دوں. کہ ایسا تو نہیں کہ جھوٹ بول رہا ہو, بالفرض سچ ہی ہو گیا ہو, لیکن اس کے بارے میں سوچیں گے. ٹھیک ہے, ایسا ہے نا کہ تو اب آپ کا یہ غلطی کر لینا اس وجہ سے سامنے والے کو بدگمانی کی طرف لے کر جا رہا ہے. حالانکہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے, بدگمانی تو بہت برا فعل ہے, گناہ ہے نا. لیکن اس میں ناظرین ہم خود ہی جو ہے بدگمانی میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں.
خود ہی ہم اپنے آپ کو سامنے والے کو اس طرح کا اپنے آپ کو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر بدگمانی کرے، تو یہ ایسا فیل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہم، کہ تہمتوں کی جگہ سے بھی بچو۔ جب تہمتوں کی جگہ سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اپنے آپ کو تہمت کے میدان میں ڈالنا، اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پر پیش کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہوگا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں، اس ایپیسوڈ میں آپ نے بڑا پیارا اصول سمجھ لیا ہے اور سیکھ لیا ہے اور جان لیا ہے کہ اگر ہم سے کچھ غلط ہو گیا ہے، ہم کسی کام میں سست ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے ہم اپنے اس کام کو وقت پر پورا نہ کر سکے، تو پھر ہمیں اس کی ایکچول جو چیز ہے، جو فیکٹ بیز ہے، جو زمینی حقیقت ہے، اس کو ہم نے واضح طور سے صاف انداز میں بتا دینا ہے کہ بات یہ تھی، ریزن یہ تھا، اس وجہ سے میں یہ کر نہ سکا۔ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ہمیں بالکل سچ بات کرنی ہے، غلط بات نہیں کرنی ہے، سچائی کو بتانا ہے، واضح وضاحت کر دینی ہے، اپنی بات کو وضاحت کے ساتھ پیش کر دینا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ سے لوں گا اس ٹاپک پہ گفتگو کہ بدگمانی پہ پیش کرنا یا بدگمانی، اس کے حوالے سے کیا کیا مذمتیں آئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، حدیث پاک سے انشاءاللہ آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، وہ یہ ہے شان بھائی، یہ جو صحیح وضاحت نہ کرنا اور الٹا سیدھا عذر، جھوٹا عذر بیان کرنا، جہاں یہ وبال جان بنتا ہے آخرت میں، وہیں دنیا میں بھی ایک ہستی کھیلتی زندگی چھین لیتا ہے۔ ایکچول فیکٹ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب گھر سے باہر تھے، رات لیٹ نائٹ ہو گئی، کال آیا ان کے گھر سے بچوں کی امی کا، تو کہا کہاں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں آنے والا ہوں، بس گھر کے دروازے پر ہی موجود ہوں، تھوڑی دور ہوں، بس پہنچنے والا ہوں۔ جب یہ کہا نا انہوں نے، حالانکہ وہ کہیں دور تھے اور کسی اور مصروفیت میں تھے وہ، تو اب اچانک سے فون کٹ گیا بیوی کا۔ اب کٹنے کے بعد ان کے بچوں کی امی نے اس شخص کو کال کی جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے عام طور سے، وہ فرینڈ تھے یا پھر خود اس بچوں کی امی یعنی ان کے بچوں کے ماموں تھے، عام طور سے ہمیشہ وہ ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو اس نے سوچا بیوی نے کہ لاؤ وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، ان کو کال کر لیتے ہیں۔ جب ان کو کال کیا تو اس نے کہا نہیں، وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، اور میں نے تو ان کو وہاں فلاں جگہ دیکھا ہے، میں ابھی گزرا ہوں تو وہ فلاں جگہ پر اس طرح کے کام میں ملوث ہیں۔ جب بیوی نے یہ سنا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے تو وہ فوراً غصے میں آئی، اس نے کیا کہ اپنا سامان لیا اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب یہ جب گھر آتے ہیں تو دروازہ بند پاتے ہیں، ساری رات یہ باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کا امپیکٹ دیکھے لائف پہ کیا پڑا۔ اس بیوی نے پھر یہ کال کر کے ان کو کہا کہ جب آپ مجھ سے آج اس وقت جھوٹ بول سکتے ہیں تو نہ جانے آپ زندگی کے کس کس موڑ پہ آپ مجھ سے جھوٹ بولیں گے اور مجھ سے راہ فرار اختیار کریں گے، تو میں اس ہسبینڈ کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں کہ جو میرے بارے میں، میرے تعلق سے اتنا بھی سینسٹیو نہیں ہے کہ وہ کم از کم اپنی شریک حیات کو صحیح بات بتا سکے۔ تو آپ نے کہا نا کہ جو ہے سچائی جو ہوتی ہے، یہ جہاں آپ کی گفتگو کو حسین بناتی ہے، وہیں آپ کو ٹینشن سے فری رکھتی ہے، وہیں آپ کو ذہنی سکون دیتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ جھوٹ بولیں گے، غلط ایکسپلینیشن کریں گے تو پھر یہ آپ کی زندگی کو تباہ و برباد بھی کر دے گی۔ اچھا، وہ حدیث پاک ذرا سنائیں اس حوالے سے کہ بدگمانی کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ یہ جو وضاحت نہ دینا، میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بدگمانی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ حالانکہ بدگمانی بہت مذمت اور بہت بری چیز ہے۔ نبی دو جہاں سرور کونما کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی یہ سب سے جھوٹی بات ہے، کیونکہ اپنے گمان میں اس نے سوچ لیا ہے کہ یہ ایسا کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں کہ اس نے ایسا ہی کیا ہے، تو یہ بدگمان تو کر رہا ہے نا۔ حالانکہ قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے کہ بدگمانی نہ کرو، ہے نا۔ تو اب جب ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن
ساتھ میں یہ بھی ہے کہ آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہی کیوں ہیں, آپ نے وہ موقع ہی کیوں دیا ہے کہ سامنے والا بدگمانی کرے. جی جی دونوں طرف ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ بدگمانی نہ کرے, وہ ہمیشہ ظن المؤمنین خیرہ کہ مومنوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو, یہ بھی ہمیں رکھنا ہے. لیکن سامنے بھی ہمیں یہ رکھنا ہے کہ وہ ایسا موقع ہی نہ دے جو وہ اس کو سوچنے پر مجبور کر دے کہ یہ تو ہمیشہ کرتا ہی ایسا ہے. ٹھیک ہے. اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ جو ہم کام کرتے ہیں, جو بولتے ہیں نا, اس کا فیکٹ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں پر بھی پڑتا ہے. جی ہے نا. بچے جو ہوتے ہیں بالکل ایک نازک کلی ہوتے ہیں, جو وہ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی میں لاتے ہیں. ان کو بولنا نہیں آتا ہے, ہم اردو میں بول رہے ہیں, وہ اردو بولنا سیکھیں گے. اگر گھر میں انگلش بول رہے ہیں تو وہ انگلش بولنا سیکھیں گے. ہے نا, ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ آبزرونگ سے سیکھتے ہیں. ہاں, مشاہدے سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو اب بچے نے کوئی ڈیمانڈ کی کہیں جانے کی یا کچھ کھانے کی, تو اب جو ماں باپ کیا کرتے ہیں, بہانہ بنا دیتے ہیں. ناظرین شاید سن رہے ہوں تو آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہو کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے, غلط بہانہ بنا دیتے ہیں, جھوٹا بہانہ بنا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں جو ہے نا ہمیشہ ایکچوئل جو بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, آپ وہ بتائیں. آپ اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں, آپ ان کی جو انہوں نے کہا ہے وہ آپ لا کے نہیں دے رہے ہیں, یا وہ کھانے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے پا رہے ہیں, تو آپ وہ کچھ غلط بیانی سے کام نہ لیں. ٹھیک ہے. آپ بالکل صحیح بات بتائیں, بچہ بھی مطمئن, آپ بھی مطمئن. ٹھیک ہے. ورنہ تو پھر کیا ہے کہ آپ نے ایسا بولا تو بچہ آپ سے پھر یہ پوچھے گا ایسا ہے تو ایسا کیوں نہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسا سوال کر لے, آپ کا جھوٹ پکڑا جائے. جب آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا اور بچے کے ذہن میں یہ آ جائے گا کہ میرے ابو نے جھوٹ بولے تھی, یہ بات ابو کے پاس یہ تھا موقع لیکن انہوں نے نہیں کیا, اس وجہ سے جھوٹ بولی تھی, اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی, تو مطلب جھوٹ کا ایک کانسیپٹ اس کے ذہن میں آیا. یعنی بچہ بھی یہ سمجھنے لگے گا کہ جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں. ہاں, جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے گھر میں ابو بولتے ہیں, ہاں ایسا ہی ہے. تو بچوں کے سامنے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اچھا شہری بنے, اچھا ہندوستانی بنے اور قانون کے مطابق عمل کرنے والا بنے, تو آپ کو گھر میں بھی وہ انداز اختیار کرنا ہوگا کہ تاکہ آپ کے بچے وہ اچھا شہری بن سکیں, ایک اچھا ناگرک بن سکیں. ہے نا. گھر میں ہم خوب چیخ چراغ بات کر رہے ہوں, گالیاں دے رہے ہوں اور جھوٹ بول رہے ہوں, اور بچے سے کہے نہیں گالی مت دو, ہے نا, تو یہ تو کہاں تک درست ہوگا, بالکل درست نہیں ہوگا. ہے نا. تو اس کے لیے یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے بچوں سے بھی. اچھا, اسی طریقے سے کوئی شخص ہے, وضاحت نہ کرنے کی مثال دے رہا ہوں میں ایک اور. اچھا, آپ کی بات ہم لیں گے مزید, اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ناظرین بھی یہ سوچ رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے اور آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہے ہوں گے. انشاءاللہ امید ہے مجلس کوئی ایسا رابطہ بنائے گی, کنیکشن بنائے گی کہ جس سے وہ سوالات بھی کر سکیں. لیکن میں اپنے آڈینس کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے بات کرنا چاہوں گا, کیا بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے؟ مطلب بچوں کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ لا کر کے دیں گے, اور دل میں پہلے سے یہ نیت ہے کہ میں اس کو وہ لا کر کے نہیں دوں گا, تو کیا یہ بھی جھوٹ ہی کہلائے گا؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. جھوٹ کا بہت بڑا گناہ ہے, اور بچوں سے ہم جھوٹ بولیں, خواہ کسی سے بھی بولیں, اور ہماری نیت ہی یہی ہے کہ نہیں مجھے اس کے لا کے نہیں دینا ہے, تو یہ جھوٹ ہی ہے, گناہ کبیرہ ہے, اسے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کا برا اثر بھی پڑتا ہے. اور مجھے وہ ایک بات یاد آ گئی کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گھر میں داخل ہوئے, تو گھر میں داخل ہوتے دیکھا کہ ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو کہہ رہی ہے کہ میں تجھے وہ دوں گی. صحیح. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کر لیا کہ کیا تم اس کو وہ چیز دو گی جس کے بارے میں آپ کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں, میرے پاس کھجوریں ہیں, میں وہ کھجوریں اس کو پیش کروں گی, دوں گی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب تو ٹھیک ہے, اگر تم یہ بات کہتی کہ میں دوں گی اور نہیں دیتی کچھ بھی, تو پھر یہ بھی ایک جھوٹ ہو جاتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ناظرین آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف بڑوں کے ساتھ اگر ہم جھوٹ بولے تو وہ جھوٹ ہوتا ہے, بلکہ بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا یہ بھی جھوٹ کہلاتا ہے, اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. آپ اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھانے کے لیے خود بھی سچ بولنے کے عادی بن جائیں, تو آپ کے گھر کا ماحول بڑا پیارا اور بڑا زبردست ہو جائے گا. اچھا, وضاحت نہ دینے کے نقصانات, اس حوالے سے آپ بتانا چاہ رہے تھے کچھ؟ جی کنٹینیو. وضاحت نہ کرنے کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا, وہ یہ کہ اب جیسا کہ کوئی شخص آیا, ایسا ہوتا ہے کیونکہ میں وہ چند مثالیں دے رہا ہوں جو ہمارے پریکٹیکل لائف میں ہوتی ہیں. اب ہماری توجہ جا رہی ہے, شاید یہ سلسلہ سن کر ناظرین کی توجہ جا رہی ہوگی کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے. اب کوئی شخص ہم سے قرض لینے کے لیے آیا کہ مجھے آپ پیسے دے دیجیے, کوئی اتنی ضرورت ہے. تو بالکل قرض کسی کی ضرورت کو, مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنا ثواب کا کام ہے اور بہت اچھا ہے, اور یقیناً اس میں آپ اچھی نیت کریں گے تو ثواب یقیناً ملے گا آپ کو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو بالکل آپ کو دے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض ایسا
نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے کہ آپ دے پائیں، آپ کی اپنی ضرورت ہے، تو آپ ادھر ادھر کے بہانے نہ بنائیں. جو صحیح بات ہے کہ نہیں مجھے ابھی اپنی گھر کی ضرورت ہے، مجھے یہ لانا ہے یا مجھے یہ ضرورت ہے، میرے خود کا قرضہ ہے، مجھے وہ ادا کرنا ہے، اس لیے میں نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ کو پر دینا کوئی لازم و ضروری تو نہیں ہے. لیکن آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا یہ بول کر کہ ابھی سیلری نہیں آئی ہے، حالانکہ سیلری تو آ چکی تھی آپ کے پاس. آپ ٹال رہے ہیں اور سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے ٹال رہا ہے، تو آپ صحیح بات بتا دیں آپ کہ یہاں میں اس وجہ سے میرے پاس ہے پیسے، میں آپ کو دے سکتا تھا، میری کوشش تھی، اور اگلی بار اگر ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کی مدد اچھا کروں اس گا. کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے نا شان بھائی، اگر ہم نے کہا ٹھیک ہے میں دے دوں گا ہاں اور ہم نے پھر دیا نہیں، تو ایک تو ہم نے پہلے بیچارے کی ایک امید باندھ دی، امید جگائی اس کی، جب اس وہ کی کہیں اور امید انتظام کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کر پایا. امید جگانے کے بعد، احساس جگانے کے بعد اس کو توڑ دینا، یہ بہت انسان کے دل کو ٹچ کر کے جاتا ہے صحیح. اور بڑا یہ فیل ہوتا ہے، اور انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر، وہ اس کو پھر احسان نہیں سمجھ رہا ہوتا صحیح. بلکہ اس کو وہ زیادتی سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کو وہ زیادتی تصور کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. محترم ناظرین اکرام، آپ نے ابھی سیکھا اور جانا کہ اچھی گفتگو آپ کے ماحول پر، آپ کے ایٹموسفیئر پر کتنا اثر انداز ہوتی ہے. گفتگو اچھی ہو نا، اور گفتگو اچھا کرنا جانتے ہو آپ، اور آپ کو یہ اصول بھی پتہ ہو کہ گیو دا کمپلیٹ اینڈ سنسیئر ایکسپلینیشن، کہ مکمل اور ایک اچھی وضاحت آپ اپنے سننے والے کو ضرور دیجئے، تاکہ وہ آپ کی وضاحت سننے کے بعد آپ خود بھی مطمئن ہو جائیں اور سامنے والا بھی آپ کے تعلق سے اچھا تصور کرے، اچھی امیجنیشن، اچھی شخصیت اس کے دماغ میں آپ کے حوالے سے بلڈ ہو. ہم گفتگو کر رہے تھے وضاحت نہ دینے کے حوالے سے، تو وضاحت نہ دینے کا ایک نقصان مجھے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم فار ایگزامپل بچوں کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا کہ ان سے کسی چیز کو بچوں نے طلب کیا اور ہم نے ان کو وضاحت پیش نہ کی، بتایا نہیں. اچھا یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ صحیح چیز کے بارے میں ایکوریٹ آپ بتا دیں کہ بھئی یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے اس لیے میں نہیں کر پاؤں گا. دوسری چیز یہ ہوتی ہے وضاحت دینے کا ایک مطلب، ایک کانسیپٹ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہم صحیح گفتگو، اچھے انداز سے اپنی بات کو، اپنے مافی ضمیر کو ہم بات بتا تو رہے ہیں. بچے نے ہم سے کہا کہ ابو جان ہمیں فلاں جگہ گھومنے جانا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے اس کی وضاحت کی، ہاں بیٹا وہاں ہم جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر یہ چیزیں کرنا باقی ہے، گھر میں یہ کرنا باقی ہے، وہ کرنا باقی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وضاحت آپ دے رہے ہیں نا، تو وضاحت بھی آپ کی فیکٹ پر مشتمل ہونی چاہیے کہ حقیقت میں وہ چیز ہے یا نہیں ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ ہر خاموش ہو جانے والا مطمئن ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے. جی خاموش تو ہو جائے گا لیکن مطمئن ہو گیا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ نے وضاحت دیکھ کے بچوں کو خاموش کرنا چاہا، وہ خاموش تو ہو گیا لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ابو مجھے کہاں سے کہاں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہا ہے، سمجھ رہا ہے. یعنی میری اس کا اوپینین پھر یہ بن جاتا ہے کہ ابو میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ مجھے صحیح بات بتانا نہیں چاہ رہے ہیں. تو وضاحت دیں اور صحیح وضاحت دیں، اور وضاحت دینے کا انداز. اچھا اس میں ایک بات اور مجھے کلک کر رہی ہے، ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وضاحت دینے کا جو ہمارا انداز ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کسی نے فون کیا، بھائی مجھے جو ہے نا اتنے پیسوں کی حاجت ہے اور میری امی جو ہے نا ہاسپٹلائزڈ ہیں، ہاسپٹل میں ہیں اور مجھے بلڈ چاہیے. میں نے بینک کو کال کیا، جو بلڈ بینکس ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا آپ کو ابھی ترنت فوراً آپ کو اپروکس 1 لاکھ روپیز کا آپ کو انتظام کرنا ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں بھائی میں نہیں دے سکتا، صحیح بات، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو پھر اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو ناظرین بھی سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ بالکل بھی اس طریقے سے یہ انداز درست نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو اس غمخواری میں، اس آزمائش میں شامل ہونا ہے کہ اوہو یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، امی جان ہاسپٹل میں ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے لیے دعا کریں، ان کو کچھ ہمدردی دے. اس کے بعد میں اگر واقعی آپ کے پاس ہے یا آپ اس کی مدد کروا سکتے ہیں کسی ذریعے سے، آپ اس کو وہ ہیلپ کریں، ورنہ حوصلہ دیں، ہمت دیں، اور ایسا نہیں کریں کہ نہیں کیا مجھے ابھی فون کرو میں بزی ہوں. یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو اوپر لازم و واجب نہیں ہے اس کی مدد کرنا، لیکن آپ اس کو کچھ ہمدردی تو دے سکتے ہیں. نہیں دے سکتے، ہمدردی دینے میں کیا پیسہ جا رہا ہے؟ ہمدردی دینے میں تو کچھ نہیں جا رہا نا آپ کا. ہمدردی دیں، اس کو ہمت دیں، اور اگر
آپ کے پاس ہے تو بالکل آپ کو اللہ نے نوازا ہے تو دینا چاہیے. آپ کسی کے ذریعے مدد کروا سکتے ہیں ایسے موقع پر. ایسے موقع پر اس نے آپ کو یاد کیا ہے تو اس نے آپ کو کچھ سمجھا تبھی تو کچھ کیا نا. reason ہے. کچھ ریزن ہے نا. کسی اور کو بھی تو کر سکتا تھا. ایسے ہی. آپ کو کیا کیونکہ اس نے سمجھا کہ ہاں یہ میرا دوست ہے یا یہ میرا بھائی ہے, یہ میری مدد کر سکتا ہے. تو آپ کو بھی اس کو اس اعتماد کو برقرار رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے یا اگر اللہ نے آپ کو وہ صلاحیت دی کہ آپ کسی کو بولیں گے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے, تو بالکل آپ کو وہ ایسے مدد کرنا چاہیے. یعنی آپ کا اتنا اثر ہے, ہاں, آپ کی زبان میں وہ تاثیر صحیح. ہے, تو ضرور استعمال کریں. ناظرین, سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے. آخری بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ مٹھاس صرف مٹھائی سے نہیں آتی. زبان اگر میٹھی ہونا تو یہ صرف دل کو میٹھا نہیں کرتی بلکہ آپ کے پورے گھر کے ماحول میں مٹھاس اور بھینی بھینی خوشبو پیدا کر دیتی ہے. آپ کے پاس کسی نے کال کیا ہے, رابطہ کیا ہے, تو ضرور آپ اس کو وضاحت کریں, لیکن وضاحت کرنے کا انداز اتنا میٹھا ہو جتنا احساس اسے حاجت پوری کرنے پر نہ ہوا ہو, اس سے کہیں زیادہ پیار اور سکون آپ کو اچھی وضاحت دینے سے, آپ کے اچھی وضاحت دینے سے اس کو محسوس ہو گیا ہو. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے اور FGN چینل کو دیکھتے اور دکھاتے رہیے, محبتوں کو عام کرتے رہیے. اچھا ناگرک, اچھا شہر بنانے کے لیے, اچھا ملک بنانے کے لیے, خوبصورت کنٹری بنانے کے لیے FGN چینل کا اور ہماری ٹیم کا اسی طریقے سے ساتھ دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درس محبت دیتا ہے ہمارا اسلام, نفرت دلوں سے مٹاتا ہے